بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج یا ودودو کا ورد اور ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس کو پڑھنے کے ہم کیا فوائد ہمیں ملیں گے، تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں۔ یا ودودو، اس کا جو ورد ہے، اس کا جو عمل ہے، اس کا جو وظیفہ ہے، یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے دور کرنے کے لیے ہے۔ یا ودودو جو شخص پڑھے گا، جو عورت پڑھے گی، انشاءاللہ عز و جل جس مقصد کے لیے پڑھے گی اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نفرت رکھتا ہو اس کے لیے پڑھنا چاہیے۔ الودود یا ودودو کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو دوسرے مسلمان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اسی طرح ہم یا ودودو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے الودودو یا ودودو کا یہ ورد ہم کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک تسبیح ہم نے پڑھنی ہے۔ الودودو یا ودودو کی ایک تسبیح ہم پڑھ لیں، چاہے ہم عصر اور مغرب کے درمیان میں یہ تسبیح پڑھ لیں، چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں تہجد پڑھنا نصیب ہوتی ہے، اور بہترین ٹائم ہے وہ جو اس وقت بھی پڑھ لیں۔ پڑھنے کی نیت کیا ہے؟ اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یا اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ جس کے لیے بھی آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے اس کو تصور میں اس کی تصویر بنا لینی ہے۔ اب آپ نے الودودو یا ودودو کو پڑھتے جانا ہے، اور تصور میں اس پر پھونکیں مارتے جانا ہے۔ الودودو یا ودودو کو آپ نے پڑھنا ہے، اور جس جگہ پر آپ بیٹھ جائیں کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر کوئی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو عصر کی نماز جہاں پر ادا کریں اسی جگہ پر بیٹھ کر الودودو یا ودودو کی یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اور مسلسل 41 دن تک یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ الودودو یا ودودو کی تسبیح کرنے کے بعد اب ہم نے دعا کرنی ہے۔ پانی میں آپ دم کر کے بھی پلا سکتی ہیں، چاہے اپنے شوہر کو پلا دیں، بھائی کو پلا دیں، جو آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ مقصد ہے محبت دل میں پیدا کرنا۔ الودودو یا ودودو آپ پڑھتے جائیں گے، اور آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے لیے نیکیاں لکھتے جائیں گے فرشتے، اور دنیا اور آخرت میں اس کا اجر حاصل ہوگا۔ اب آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لیا ہے، اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اپنے رب سے گر گراتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا، وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو،
دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ عبادت میں داخل ہے، یعنی دعا بھی عبادت ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز، محتاج اور اپنے رب پروردگار کو حقیقی قادر اور حاجت رواں اعتقاد کرتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے سنا کہ ہم نے دعا بھی مانگنی ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، اور جو گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جو اپنے مقصد کو کامیابی کے ساتھ پانا چاہتا ہے یا پانا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں، حلال کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ الودود یا ودود کا جو ورد ہے، اگر کوئی ایک شادی کے مسائل ہیں، رکاوٹ ہے، تو یہ خاص وقت ہے نماز عصر کے بعد، اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے ایک تسبیح مسلسل 41 دن تک پڑھنی ہے۔ الودود یا ودود، آنکھیں بند کر لینی ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، اور تصور ہی تصور میں اس کی تصویر اپنے تصور میں لا کر آپ نے اس پر دھم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب ہم نے دعا بھی کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ تو ہم نے دعا کرنی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے کئی جاننے والوں سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے، جو مصیبت نازل ہو چکی، جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ عز و جل کے بندو، دعا کرو اور لازم کرو، دعا کرو اور لازم کرو، تو انشاءاللہ رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے، تو ہر حاجات اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ جب سب کچھ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، عافیت ہی عافیت ہوگی۔ عافیت کا سوال کریں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ سوال عافیت ہے۔ انشاءاللہ اس دنیا اور اس آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ نماز روزہ کی پابندی کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سال بعد مکہ مدینہ کی یادیں بھی نصیب فرمائے، حج کرنے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔